ہمارے خطے میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو مینج یا آپریٹ وہاں باہر سے ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے. اب افغانستان حکومت کی اپنی ایک ڈائنامکس ہے، ہماری اپنی ہے. ہماری اس وقت جب ہماری خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس ایشو کو ایک مرکز اور صوبے کی جنگ بنا کے پیش کیا گیا. یعنی ہماری انٹرنل کانفلکٹ بجائے سے کہ ہمارا فوکس دہشت گردی کے خاتمے کی طرف ہوتا، ہم نے آپس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی. لیکن سیف صاحب قطع کلامی ہوتی ہے، میری عادت نہیں ہے، لیکن میں ذرا تصحیح کے لیے، تو مرکز اور صوبے کی کشمکش کیسے بن گئی؟ تو مرکز میں بھی تو آپ ہی کی حکومت تھی. مرکز میں جب ہماری حکومت تھی طلعت صاحب، اس وقت اگر آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، میڈیا میں ہیں اور اسٹیٹسٹک ساری موجود ہیں، تو اس وقت تک تو یہ چیز ایشو تھا ہی نہیں. اس وقت ایک اکا دکا واقعات، جس میں صرف ایک واقعہ امپورٹنٹ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، 2020 اور 21 کے اور 22 کے اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، نیکٹا کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں. 61% واقعات جو ہیں کے پی کے اندر ہیں اور تقریباً 30% جمپ ہے دہشت گردی کے واقعات میں سن 2022 میں جب آپ کی حکومت تھی مرکز میں. جی، اب اسی کو اگر آپ اس سال جب سے ہماری حکومت گئی اور اس کے بعد مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو اس کے بعد جب آپ اس کے انالیسس کریں گے تو آپ اس میں ایک واضح فرق بھی نظر آئے گا. یعنی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دہشت گردی پاکستان سے ایلیمنیٹ کبھی نہیں ہوئی تھی، موجود تھی، لیکن کنٹرول اور مینج ہو رہی تھی. اس کے اور ضرب عضب کا جو آپریشن ہوا تھا یہاں اس علاقے میں، اس کے بعد سے، اور پھر رد الفساد کا جو آپریشن ہوا، اس کے بعد سے یہ چیز مینج ہو گئی تھی، کافی حد تک کنٹرول ہو گئی تھی. لیکن کنٹرول کا مطلب میں نے جیسے کہا یہ نہیں تھا کہ مکمل بے خونی ہو گئی تھی اور خاتمہ ہو گیا تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیسائز ہو گیا، وہ یہی تھا کہ واقعات یہاں پہ جب ہوئے، جب کوچہ رسالدار کا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ پچھلے سال مارچ میں ہوا تھا، 4 مارچ کو، جی، جس میں کافی لوگ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے. اب ان کو مینج کیا جا رہا تھا یا اس میں ان کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اس میں بھی پھر ایک اور ڈائنامک یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں کئی لوگ ملوث ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں ہے، ہمارا دشمن ایک نہیں ہے. اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں تو میں اسی نقطے کو میں واپس آؤں گا، اسی کے اوپر، نیگوشیشنز کے اوپر اور مرکز اور صوبے کے اندر جو میں ایکچولی کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نیگوشیشن کی بات ہی نہیں کر رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر اگر تو تحریک طالبان پاکستان کو ایک گروپ کے طور پہ دیکھا جائے تو وہ بھی واقعات میں ملوث ہیں، لیکن ساتھ میں اور ہیں. مثلا جو کوچہ رسالدار کا واقعہ ہو، یہ ٹی ٹی پی نے نہیں کیا تھا، یہ داعش نے کیا تھا اور انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی تھی. اس کے علاوہ لیکن ٹی ٹی پی نے جو ذمہ داری ایکسیپٹ کی 71% واقعات کی ہے. سو اوور ویلمنگ جو ذمہ داری ایکسیپٹ کی ہے وہ ٹی ٹی پی نے